السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت برے ہیں وہ لوگ جو دنیا کمانے کے لیے دین کو ذریعہ بناتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہوتا ہے، لیکن دنیا کے چند ٹکڑوں تک پہنچنے کے لیے سیڑھی دین کو بنائی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر برے وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کا نام لے کر انسانوں کو ایک خالق و مالک سے توڑ کر اپنے ساتھ جوڑ کر حقیقت میں اپنی پوجا کروانے کا شوق دل میں پالے رکھتے ہیں۔ اسی طرح کے ڈھونگی پیر و بابا آپ کو اپنی گلیوں میں کثرت سے نظر آئیں گے، جو اپنے بارے میں عجیب و غریب دعوے کرتے ہوئے، اپنی شان کو بڑھاتے ہوئے، اپنے آپ کو اپنے مریدوں کے سامنے کوئی اور ہی مخلوق بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں پیر حق خطیب اور شف والی سرکار بھی شامل ہے، جو ایسے دعوے کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مقصد دنیا کمانا ہے، مقصد مال و متاع اکٹھا کرنا ہے، لیکن سیڑھی دین کو بنایا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ میں 18 سال سے آج تک سویا ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے، آرام بھی فرماتے تھے۔ وہ حدیث مشہور آپ نے بارہا علماء سے سنی ہوگی کہ آپ نے سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ ہمیں فجر کے لیے اٹھانا، اور سیدنا بلال سو گئے، باوجود یہ ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگ چکی تھی، نیند ان پر بھی غالب ہو گئی، اور پھر سورج کی کرنیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر پڑی اور آپ اٹھے اور کہا بلال کہاں ہے؟ جواب دیا سیدنا بلال نے جو چیز آپ پر غالب ہو گئی وہی چیز مجھ پر بھی غالب ہو گئی، آپ بھی سو گئے اور میں بھی سو گیا۔ یہ 18 سال تک جاگتے رہنے کا دعویٰ کسی صحابی نے نہیں کیا، حالانکہ اولیاء اللہ میں سب سے پہلی جماعت اولیاء اللہ کی نبی کے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ انسان کو تو اللہ نے مجبور بنایا ہے، کمزور بنایا ہے، اس کے لیے نیند لازم ہے، لیکن یہ جھوٹے دعوے کر کے اپنے آپ کو کوئی اور مخلوق ثابت کرتے ہیں۔ ان کی شعبدہ بازی وہ آپ کے سامنے ویڈیوز کے اندر موجود ہے، کسی کے منہ سے کیلے نکلوا رہے ہیں اور کسی کی آنکھ سے موتی نکلوا رہے ہیں، یہ دکھانے کے لیے آپ کے سارے مسائل کا حل صرف میری درگاہ پر ہے، میرے پاس آ جاؤ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے توڑ کر اپنی ذات سے جوڑنے والا شخص ہے، یہ شرک کی طرف لے جانے والی دعوت ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف لے جانے والا ایک گندا راستہ ہے۔ انبیاء کی جماعت لوگوں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے آئی، لا الہ الا اللہ کا پیغام دے کر اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑا کہ عبادت اللہ کی، تمہارے ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے، تم پکارو اللہ کو، مانگو اللہ سے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے سوال کرو۔ لیکن ان ڈھونگی باباؤں نے، ان پیروں اور فقیروں نے اللہ کی مخلوق کو اپنے ساتھ جوڑ کر دنیا بھی کمائی اور عوام کے معصوم لوگوں کے عقیدوں کو بھی برباد کیا۔ ایسے پیروں اور فقیروں کی حقیقت ہم سال ہر سال سے بیان کرتے آ رہے ہیں، لیکن بھلا ہو پیر اقرار الحق حق خطیب صاحب کا، جنہوں نے اس جھوٹے ڈھونگی کو بے نقاب کیا، جن چیزوں کو اپنی کرامات بیان کرتا تھا ان کرامات کا پردہ چاک کیا کہ یہ کرامات نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے۔ اس کے ذریعے غریبوں کے ایمان کو بھی لوٹا جاتا ہے اور عوام کے مال کو بھی لوٹا جاتا ہے۔ ہم بھرپور طریقے سے اس مسئلے میں اقرار الحسن صاحب کے سپورٹ کرتے ہیں، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور عوام کو پیغام دیتے ہیں کہ اپنے عقیدوں کو برباد نہ کرو۔ جس خالق و مالک نے تمہیں پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا،
ماں کے پیٹ میں تمہارا رزق کا بندوبست کیا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہاری پرورش فرمانے والا، پھر دنیا میں آنے کے بعد تمہارے لیے رزق کے دروازے اس نے کھول دیے، صحت دی، عزت دی، قوت دی، مال دیا، وہ اللہ تمہارا رب ہے۔ اپنی حاجات اس کے سامنے رکھو، پریشانی ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، قرآن سے علاج کرو، قرآن سے علاج کرواؤ، اہل علم کے پاس، علماء کے پاس جا کر، ان تعویذ فروشوں، دھوکے بازوں اور ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر نہیں، ان کے پاس جانے سے ایمان کا بھی خسارہ ہے، مال کا بھی خسارہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا رشتہ خالق و مالک سے جوڑیں اور ان جھوٹوں سے توڑیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔